السلام علیکم دوستو، آپ سب کو اپنے چینل وائس انفو ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتلیں پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بہت دشواری کا سامنا تھا اور کمزوری اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر جاتے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا۔ چہل قدمی کرتے کرتے 10 چکر حاجی صاحب نے لان میں لگائے اور پھر مسکرا کے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دعا یا کوئی تھراپی؟ آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر اور حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے لگ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ان کے ہاتھ آیا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑ رہی ہے؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا اور پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا تو میرے ماں باپ بہن بھائی سب سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی اور زمین پر میرے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کی عوض آپ کی خدمت کرنے پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا کہ بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ حاجی صاحب نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا سکول میں داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کی ٹوائلٹ تک چل کر گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی سکول میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور کہہ کے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور کہا کہ اب میں نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے پاس رک گئے اور ایک عجیب فکرہ بولا کہ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔